السلام علیکم پیارے بچوں، آج کی ہماری کہانی کا عنوان ہے زمرد کا راز۔ پہاڑوں کے پیچھے ایک چھوٹا سا گاؤں تھا، ایسا گاؤں جہاں سویرے کی دھوپ بھی آہستہ اترتی تھی اور رات کی خاموشی میں دور کہیں سے پانی گرنے کی آواز گونجتی تھی۔ اسی گاؤں میں رہتی تھی روشنا۔ روشنا کی ایک عجیب عادت تھی، وہ ہر چیز میں کوئی نہ کوئی روشنی تلاش کر لیا کرتی تھی۔ درختوں کی چھال کی دراڑوں تک میں اسے چمک نظر آتی تھی۔ لوگ کہتے تھے وہ دنیا کو عام لوگوں سے زیادہ گہرا دیکھتی ہے، لیکن گاؤں کے لوگ اس کی باتوں کا اکثر مذاق بھی اڑایا کرتے تھے۔ ہر بار جب وہ کہتی کہ یہ پتھر دیکھو، اندر جیسے کچھ جل رہا ہے، لوگ ہنس کر آگے بڑھ جاتے۔ روشنا ان کے ہنسنے پر چپ ہو جاتی، لیکن اس کی آنکھوں میں وہ چمک کبھی کم نہیں ہوئی۔ ایک دن رات کے وقت ہوا میں ایک عجیب سا شور اٹھا۔ پہاڑوں کے بیچ ایک سبز روشنی آسمان کو چیرتی ہوئی نظر آئی، ایسی چمک جو نہ انسان نے دیکھی تھی نہ چرند پرند نے۔ پورا گاؤں ڈر گیا، مگر روشنا، اس کو یہ محسوس ہو رہا تھا جیسے یہ روشنی اسے بلا رہی ہو۔ گاؤں والوں نے منع کیا کہ وہاں مت جانا، وہ جگہ تو سایوں کی وادی ہے، مگر روشنا رکی نہیں۔ وہ سبز روشنی جیسے اس کے قدم اپنی جانب کھینچ رہی تھی۔ جیسے ہی وہ وادی میں پہنچی، زمین پر ایک پگھلے ہوئے زمرد جیسی چمک بکھری ہوئی تھی، جیسے کسی باریک روشنی کی ندیاں بہہ رہی ہوں، اور وادی کے بیچوں بیچ ایک ٹوٹا ہوا چمکتا پتھر پڑا تھا۔ روشنا نے آہستگی سے ہاتھ بڑھایا۔ جیسے ہی اس نے پتھر کو چھوا، روشنی اس کے ارد گرد گھومنے لگی، ایسے جیسے اس کی روح کو پہچان رہی ہو۔ پھر اچانک روشنی نے انسانی شکل اختیار کر لی۔ ایک شفاف، روشن، زمردی وجود اس کے سامنے کھڑا تھا۔ اس نے دھیمے مگر گہرے لہجے میں کہا، روشنا، وہی لوگ روشنی دیکھ سکتے ہیں جو اپنی آنکھوں سے نہیں، اپنے دل سے دیکھتے ہیں۔ روشنا کی سانسیں رک گئیں۔ زمردی وجود نے اسے بتایا، یہ پتھر دل کا آئینہ کہلاتا ہے، جو بھی اسے چھوتا ہے اس میں اپنی حقیقت دیکھ لیتا ہے، اس کی طاقت بھی، اس کی کمزوری بھی، مگر یہ صرف اسی کو ملتا ہے جس کے اندر سچ دیکھنے کی ہمت ہو۔ اگلی صبح گاؤں میں شدید لڑائی ہوئی۔ دریا کا پانی روکنے پر دو خاندان جنگ کے دہانے پر آ گئے۔ روشنا سبزی کی ٹوکری لے کر جا رہی تھی کہ شور سن کر رک گئی۔ لوگ ایک دوسرے کو دھکے دے رہے تھے، غصہ، نفرت، انا، سب تھا۔ روشنا نے زمردی پتھر کو مٹھی میں دبایا۔ وہ آگے بڑھی اور سب کے بیچ کھڑی ہو گئی۔ سب اس پر چلانے لگے، ہٹ جاؤ لڑکی، یہ بڑوں کا معاملہ ہے۔ مگر روشنا نے پہلی بار اپنی آواز میں زمین اور آسمان جیسی مضبوطی محسوس کی۔ روشنا بولی، سچائی اور انا دونوں ساتھ نہیں چل سکتے۔ اگر آپ میں سے ہر ایک اپنی غلطی کا سامنا نہیں کر سکتا تو یہ جھگڑا کبھی ختم نہیں ہوگا۔ لوگ کچھ پل ٹھہر گئے۔ روشنا نے زمردی پتھر آسمان کی طرف اٹھایا۔ پتھر سے سبز روشنی نکلی اور ایسے پھیلی جیسے کسی نے سچ کا پردہ سب کے دلوں سے ہٹا دیا ہو۔ ایک ایک شخص کی آنکھیں بھیگنے لگیں، کیونکہ انہیں پہلی بار اپنی اپنی غلطیاں دکھائی دینے لگیں۔ کچھ اپنی انا پر پچھتائے، کچھ اپنی بے حسی پر، کچھ اپنی نادانی پر، اور پہلی بار دونوں خاندانوں نے ایک دوسرے سے ہاتھ ملایا۔ اس دن سے روشنا گاؤں والوں کے لیے کوئی عجیب و غریب باتیں کرنے والی لڑکی نہیں رہی، وہ سچ دکھانے کا ایک ذریعہ بن گئی۔ زمردی پتھر اس نے پہاڑی میں واپس رکھ دیا، کیونکہ اس کے دل کو معلوم تھا کہ اصل روشنی انسان کے اندر ہوتی ہے، چیزوں میں نہیں۔ اور یوں وہ کبھی خود کو خاص ثابت نہیں کرتی تھی، اس کی ذات خود ہی روشنی بن گئی تھی۔ تو پیارے بچوں، آج ہم نے کیا سیکھا؟ آج ہم نے سیکھا کہ سچی روشنی اندر ہوتی ہے، چیزوں میں نہیں۔ جو انسان اپنی کمزوریوں کو مان لے وہی سب سے مضبوط ہوتا ہے۔ ہمت صرف خطروں کا سامنا کرنا نہیں، اپنی غلطی کا سامنا کرنا بھی ہے۔ آواز اٹھانا صرف ظلم کے خلاف نہیں، اپنے اندر کے اندھیروں کے خلاف بھی ضروری ہوتا ہے۔ لوگ تمہاری بات تب ہی سنتے ہیں جب تمہارا اندر صاف ہو۔ آج کے لیے اتنا ہی۔
کل ملیں گے ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔